صوبے بنانے کا فائدہ نہیں ہوگا کہ جب تک کہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیپس نہ پورے کیے جائیں. تو وہ کون سے اسٹیپس ہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اسی میں اگر صوبے بناتے ہیں تو پھر ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جی عوام کا فائدہ ہو. ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ عوام کا فائدہ ہو. لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی کہ اگر ابھی جو ہم رہ رہے ہیں وہ ہم ٹھیک رہ رہے ہیں, آگے کیا ایسی بہتری نظر آئے گی کہ لوگ راضی ہوں کہ ہاں جی صوبے بنے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو اس کا حل ہونا چاہیے نا. تو مجھ ناچیز کی نظر میں جو میں نے اب تک پڑھا ہے, سمجھا ہے پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو یا دنیا کے معاملات کو پڑھا ہے, کہ ہمارے یہاں جو ہے ایک بڑا الجھاؤ سا ہے گورننس کے اندر نا فیڈرل لیول پہ. اب مثال کے طور پہ ہمارے سامنے نا ملک چلانے کی مختلف اگزامپل ہے. ہم اگر برابر میں ہندوستان جائیں تو پہلے ہم اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی کنٹری چلا رہے ہیں. ہم یو کے کو دیکھیں, ہم چائنا کو دیکھیں, ہم ترکی کو دیکھیں, ہم یو ایس اے کو دیکھیں. اب مثال کے طور پہ میں انڈیا کی بات کروں, انڈیا میں ہمارے ملک میں ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر سکے, یعنی جو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں, لیکن یہ لوگ ڈیموکریسی کے شدید خلاف ہیں. یہ لوگ یعنی بات تو ڈیموکریسی کرتے ہیں لیکن ڈیموکریسی کی ڈی بھی نہیں کرتے پوری ہے, اور خود یہاں خاندانوں کی حکومت, نہ اپنا پارٹی میں الیکشن کراتے ہیں, نہ کسی اور کو آنے دیتے ہیں, اور نہ نیچے سے کسی کو آنے دیتے ہیں. نیچے سے بندہ کب آئے گا کہ جب لوکل گورنمنٹ آپ کی ہو یا لوکل سطح سے آئے, تو وہی آنے نہیں دیتے. لوکل سطح پہ ڈائریکٹ ایم پی بنتا ہے, ڈائریکٹ ایم این اے بنتا ہے, عوام سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. تو اب جیسے مثال طور پہ انڈیا ہے, اب انڈیا میں ہمیں سوچنے کی بات ہے نا کہ 1.4 بلین کی آبادی ہے اور اتنے بڑے بڑے شہر ہیں, وہ کس طرح سے گورن کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہے نا. تو اگر پاکستان میں صوبے بنتے ہیں اور ہم یہ طے ہی نہیں کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, تو پھر صوبے بنانے کا فائدہ نہیں ہے. فائدے سے مراد یہ کہ دو کام کریں, یا تو یہ کہ آپ انڈیا کا فارمولہ اٹھائیں یا پھر آپ چائنا کا فارمولہ اٹھائیں شہر چلانے کا. اب ایسا تو نہیں نا کہ جی کہ شہر میں پتہ چلا کہ فلاں جگہ سے لوگ آئے, اس ادارے کو توڑ دیا, اس کو کر دیا. انڈیا میں جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے اربن ڈیولپمنٹ پروگرام بنائے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پہ انڈیا میں جتنے بھی شہر ہیں, تو انڈیا میں جو صوبہ ہوتا ہے, پروونس ہوتا ہے, اس نے اربن پروگرام بنائے ہوئے ہیں, ادارے قائم کیے ہوئے ڈیولپمنٹ کے نا. وہ گیس بھی, بجلی بھی, گیس کا تو خیر انڈیا میں کام نہیں, لیکن بجلی ہے یا سینیٹری ہیں, دیگر چیزیں ہیں, اور ڈیولپمنٹ ہے, اس کے ادارے موجود ہیں, وہ باقاعدہ فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو انڈیا میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں وہ صوبوں میں, شہروں میں ڈیولپمنٹ کراتی ہے. آپ جبھی تو بن رہا ہے یہ بنگلور کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے, دہلی کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اب 4 سسٹم نہیں چل سکتے ایک ساتھ. اچھا, آپ نے کہا کہ صوبے بنانے کا فائدہ نہیں ہے جب تک اور اسٹیپس نہ لیے جائیں, باقی اور اقدامات نہ کیے جائیں. تو اور اقدامات کیا ہیں اور اسٹیپس کیا ہیں بھائی؟ اچھا دیکھیں, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہم آئیڈیا پیش کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اور جو ابھی ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور کہ بھائی صوبے بننے چاہیے, اور میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت پرانے ڈیمانڈ ہے, ابھی کی ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ ابھی یہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے میری نظر میں بہت کرٹیکل ہے یہ, اور یہ کام فوری ہونا چاہیے. کیونکہ جس طرح کی صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے, اور جو میں نے کہا کہ میں اگر 55-60 سال پہلے کی ہسٹری پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں, اور میں اگر آپ کو نیوز دکھاتا ہوں, تو اس سے کم خطرناک صورتحال تھی آج زیادہ ہے. اس وقت تو کوئی بنگلہ دیش بننے کے ٹائم پہ کوئی مشرقی بنگال کے لوگ آپ کو تھریٹ نہیں کر رہے تھے, وہ تو انڈیا بیچ میں انٹروین کیا اور آپ کا بنگلہ دیش بن گیا. ابھی تو آپ کو کوئی صوبے کے لوگ یا کسی بھی جگہ کے لوگ آپ اگر وفاق کو تھریٹ کرتے ہیں تو یہ سیریس صورتحال ہے. اور وفاق کچھ نہیں کرتی, ہاں, کیونکہ وہ کمزور ہے. اچھا, دو پوزیشن, جیسے میں نے کہا کہ اگر صوبے بنتے ہیں اور صرف صوبے بن جائیں تو مزید اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے. اس کا میرا مطلب یہ ہے کہ بالفرض فرض کریں کہ پاکستان میں ٹوٹل 12 صوبے ہو جاتے ہیں یا 13 صوبے ہو جاتے ہیں یا 10 صوبے ہو جاتے ہیں, جو بھی صورتحال ہو, کیونکہ ہم تو ایک اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں نا, ہم تو بنانے والے لوگ تو نہیں ہیں, بالکل, ہم تو ایک سجیشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جب تک فائدہ مند نہیں ہوں گے جب تک کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہ ہو. ہم صوبے بنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں کہ عوام کو فائدہ پہنچانے کی. ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اگر صوبے بنتے ہیں تو ہاسپٹل بنے, چیزیں ہوں, گڈ گورننس ہو, ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, اور اس میں لا اینڈ آرڈر ہے, ہاسپٹل ہے, تعلیم ہے, سب کچھ آ جاتا ہے, سب چیزیں آ جاتی ہیں. اب یہ ہوں گی کیسے؟ یہ تو ابھی بھی نہیں ہو رہی, تو آگے کیسے ہوں گے؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف اگزامپل ہیں دنیا کی,
کہ دنیا چل کس طرح رہی ہے. اب مثال کے طور پہ کہ ہمارے برابر میں انڈیا موجود ہے, وہ کس طرح رن کر رہا ہے. اب ایک ہمارے پاس سامنے اگزامپل موجود ہے یو کے کی, کہ یو کے میں کوئی پروونشل اسمبلی نہیں ہوتی. نہیں ہے. یو کے میں تو ایک انگلینڈ ہے, ہاں ایک کوئی اسمبلی اور نہیں ان ہے. کی اپنی مین اسمبلی ہے. وہاں میئر سسٹم ہے اور ڈائریکٹ فیڈرل ہے. اس کا مقصد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں ان کو بڑا جو ہے نا کنٹین کیا ہوا ہے یو کے نے. اب ہمارے پاس ہم اپنے شہر کے اداروں کو چلائیں کیسے. پھر دوسری اگزامپل انڈیا کی آ جاتی ہے. انڈیا کیا ہے کہ انڈیا میں پروونشل اسمبلی ہے اور اس کے بعد ان کی فیڈرل اسمبلی ہے. انڈیا میں آپ سینٹ نہیں سنتے ہوں گے, لوکل باڈیز بھی نہیں ہیں وہاں پر, لوکل باڈیز میئر اور اس طرح سے نہیں ہے. لیکن لوکل باڈیز نہیں ہے, میئر سسٹم نہیں ہے, لیکن پروونس ہے, پروونشل اسمبلی اور فیڈرل اسمبلی ہے. تو وہاں پر آپ یا تو وہ ماڈل اٹھائیں. اس ماڈل کو اٹھانے کے لیے آپ کو جو شہر ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ ہے ان کے ادارے قائم کرنے پڑیں گے اور ان کو انڈیپینڈنٹ چھوڑنا پڑے گا. انڈیا میں جو پروونس ہیں ان کے پاس جو پولیس ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک جگہ ہوتے ہیں. تبھی تو اتنے بڑے بڑے شہر بن رہے ہیں. جبھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے رشتےدار اگر آتے تھے اب سے 40 سال پہلے دہلی سے, تو دہلی تو بہت خراب تھا کراچی کے مقابلے میں, اتنا اچھا نہیں تھا, اور وہ دیکھ کے حیران ہوتے تھے. ہمارے روڈ ووڈ دیکھ کے حیران ہوتے تھے. میں بات کر رہا ہوں کوئی 80s کی نا, ارلی 80s کی. لیکن آج دہلی کراچی سے بہت آگے نکل گیا. اللہ کرے سب لوگ ترقی کریں. کراچی برباد ہو گیا, یا پاکستان کے اور علاقے جو ہیں وہ بہت پیچھے ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ وہاں پر اربن ڈیولپمنٹ کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو کہ عوام کو سہولیات دیتے ہیں, جو کہ سینیٹری کی دیں گے یا کنسٹرکشن ہو یا روڈ ہو یا جو بھی عوام کی سہولیات ہوں, اس کے جو ادارے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں. اور پروونشل گورنمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ جی یہاں کا بندہ رکھ دیا, وہاں کا بندہ رکھ دیا, یہ کر دیا, جو سندھ میں ہو رہا ہوتا ہے خاص طور پہ. وہاں ایسا نہیں ہے. تو یا تو ہم وہ ماڈل اٹھائیں کہ جس شہر کا ہے, مثال کے طور پہ اگر فرض کریں کہ انڈیا میں مہاراشٹرا ہے, تو مہاراشٹرا میں چاہے اگر پونا آتا ہے یا بامبے ہے یا کوئی اور علاقے ہیں, تو وہیں کے لوگ ہیں, وہیں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. وہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ پورا سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جو بھی یہ یا تو ہم وہ سسٹم لیں, 4 سسٹم ہم نہیں چلا سکتے. 4 سسٹم سے ہم اڑا دیں کہ لوکل باڈیز بھی ہو, پروفیشنل اسمبلی بھی ہو, فیڈرل بھی اسمبلی بھی ہو اور سینٹ بھی ہو. تو 4 تو ہم کام نہیں کر سکتے. تو میرا کہنا مقصد ہے کہ یا تو لوکل باڈیز بنائی جائے اور پروونسز کی اسمبلی نہ ہو. پروونسز انگلینڈ والا نظام بالکل ہی الگ ہو جائے گا کہ پروونشل اسمبلی نہیں ہے, لیکن یا تو لوگ شور مچائیں گے, تو سارا دکانیں بند ہو جائیں گی. تو پھر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو اور جتنے بھی یعنی 2 مقام بنے, ایک اربن ہو ایک رورل ہو, کہ دیکھیں نا کسان کی کیا ذمہ داری ہے وہ ڈیفائن ہو, اس کی سہولیات ڈیفائن ہو, اور جو اربن ایریاز ہیں وہ کس طرح رن کریں گے, ان کے ادارے کیسے ہوں گے, ان کے لوگ کیسے ہوں گے, ان کے فنکشنز کون کریں گے, فنڈنگ کون دے گا, کیسے وہ اپنا فنڈ جنریٹ کریں گے یا کیسے ان کو وہ دے گا, وہ ہو. انڈیا میں جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں مل کے ڈیولپمنٹ کرتی ہیں, یا تو آپ کو وہ فارمولا اٹھانا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ پاکستان میں وہ کراچی میں یا حیدرآباد میں کہیں پہ وہ کام ہی نہیں کر سکتی. مطلب میں بار بار کہہ رہا ہوں نا, تو ہم تو ابھی اس وقت کنفیڈریشن کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت خطرناک صورتحال ہے. تو ہمیں عوام کی بہتری کے لیے اور یہ کنفیڈریشن والی صورتحال سے نکلنے کے لیے اگر صوبے بناتے ہیں 10 بنائیں 12 بنائیں, جو بھی صوبے بناتے ہیں جو ہم نے پہلے بات کی ہے, تو ہمیں پورا ایک چیپٹر وہ پروونس کو دینا ہوگا. اگر ہم لوکل باڈیز نہیں کرتے تو پورا چیپٹر لوکل پروونس کو دینا ہوگا کہ کوئی پروونس مونوپولی نہ کرے ادارے بنانے میں, چاہے وہ جیسے کراچی میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا کراچی میونسپل کارپوریشن ہے یا پانی کا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے یا روڈ ڈیولپمنٹ ہے یا کچرے کا ہے یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. ان سب ادارے کو ڈیفائن ہو کانسٹیٹیوشنلی, اس میں کون لوگ ہوں گے, کہاں کے لوگ ہوں گے وہ ڈیفائن ہو وہ, اور ان کی تمام ان کی ذمہ داریاں اور کون ان کو مانیٹر کریں گے وہ سب ڈیفائن ہو, پورا ایک چیپٹر ہو بالکل کلیئر. تو اس صوبے بنانے کا فائدہ ہوگا, ادروائز نہیں. کیونکہ اگر لوکل باڈی دیکھیں نا 4 میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم نہیں ہو سکتے, تو لوکل باڈیز اگر کرتے ہیں تو پھر پروونشل جو ارکان ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہو ڈیولپمنٹ کے اوپر. یا تو یہ کریں, کیونکہ یہاں تو ایک ایگو کا مسئلہ بن جائے گا نا, پروونس کو ختم کرنا یا پروونشل اسمبلی ختم کرنا.